حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک فارسی شعر ہے جس کا ایک مصرع ہے، منم محمد و احمد کے مجتبیٰ باشد. اس کا معنی اور اس کی وضاحت، وہ دوسرا مجھے پورا آتا نہیں جی، پہلا مصرع. پہلے مصرے میں مسیح الزمان کا ذکر ہے کہ میں ہی وہ مسیح الزمان ہوں، منم محمد و احمد کے مجتبیٰ. یہ دوسرا مصرع. منم مسیح الزمان منم کلیم خدا. منم مسیح زمان و منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کے مجتبیٰ باشد. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں ان پیشگوئیوں کی طرف جو آئندہ زمانے میں آنے والے کے متعلق تھیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ان پیشگوئیوں کا مصداق میں ہوں. مسیح کے آنے کی پیشگوئی تھی جو میرے آنے سے پوری ہو گئی. کلیم کے آنے کی پیشگوئی تھی جو میرے آنے سے پوری ہو گئی. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ جس کی قرآن کریم میں پیشگوئی تھی، وہ بھی میرے آنے سے پوری ہو گئی. اس لیے اس میں کسی گستاخی یا برابری کا تو دعویٰ ہی کوئی نہیں. دعویٰ صرف یہ ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئندہ زمانے میں آنے کی پیشگوئی تھی کہ نہیں تھی. اگر تھی تو آپ خود تشریف لائیں گے یا آپ کے کسی غلام کو خدا تعالیٰ نمائندگی کا موقع دے گا. یہ ہے گفتگو. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوبارہ بعثت کی پیشگوئی تھی، اور یہ بھی ثابت ہو جائے کہ آپ نے خود نہیں آنا تھا، تو جس کسی نے آنا تھا اس نے یہی دعویٰ کرنا تھا کہ میں وہی محمد و احمد ہوں جس کے آنے کی خبر دی گئی ہے دوبارہ آخری زمانے میں. یہی دعویٰ ہے آپ کا. جہاں تک مرتبے کا تعلق ہے اس کا اظہار دوسرے شعروں میں موجود ہے بڑی کثرت سے. اس لیے جو علماء دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مرتبہ قرار دے دیا ہے، وہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. مرتبے کا جہاں تک تعلق ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اس مضمون کو اتنا کھول دیا ہے کہ کسی آدمی کے لیے شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں چھوڑی. ضد اور تعصب کو کرے تو اس کی مرضی ہے. مثلا فرمایا جان و دلم فدائے جمال محمد حاکم نثار کوچہ آل محمد، کہ میری جان میرا دل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں. خاکم نثار کوچہ آل محمد، میری خاک نثار ہو محمد مصطفیٰ کی گلیوں کے. پھر فرماتے ہیں کہ در ہر مکان، وہ کیا ہے اس کا پہلا مثال ہے، وہ نہیں ندائے جمال محمد. اس کا پہلا مثال کیا ہے؟ ہاں، دیدم بعین قلب و شنیدم بگوش ہوش در ہر مکان ندائے جمال محمد، کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دل کی آنکھوں سے، اور ہوش کے کانوں سے سنا ہے. ہر دنیا کے مقام سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی آواز بلند ہوگی. این چشمہ رواں کہ بے خلق خدا دہاں یا قطرے ہی ز بحر کمال محمد ہے، کہ یہ سارا فیض جو میرے ہاتھوں سے تم جاری دیکھ رہے ہو، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفان کے سمندر کا ایک قطرہ ہے. پھر فرماتے ہیں وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ وہ یہی ہے، سب ہم نے اس سے پایا شاہد ہے تو خدا. وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی، وہ جس نے حق دکھایا وہ رہنما یہی، وہ مالک یہی ہے. اگلا اس کا پہلا مصرع کیا ہے؟ سب ہم نے اس سے پایا شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ مالکا یہی ہے. اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں. وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی. تو جہاں تک مقام اور مرتبے کا تعلق ہے وہ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے. اس لیے اس وقت کسی تمثیل کی خاطر کوئی نام قرار دے دینا، کسی ایک نام کو دوسرے نام پر جسپاں کر دینا،
اس کو ہم مرتبہ نہیں بناتا، نہ اس کو شرک کہتے ہیں. اگر مرتبے میں برابری کا دعویٰ ہو تو پھر یہ شعر ہو ہی نہیں سکتے. یہ تو صاف بتا رہے ہیں کہ مرتبے میں ہم برابری کا دعویٰ کرنے والا جھوٹ بول رہا ہے. اس کی مثال میں قرآن کریم سے بتاتا ہوں. سب سے زیادہ توحید کے گیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے. سب سے زیادہ توحید کی روشنی قرآن کریم میں ملتی ہے. اس کے باوجود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے مٹھی نہیں چلائی یا تیر نہیں چلایا جب تو نے چلایا. ولکن اللہ رمی، بلکہ اللہ نے چلایا. پھر دوسرے موقع پر فرمایا انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ وہ لوگ جو تحت شجرہ بیعت کر رہے ہیں یہ محمد کی نہیں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. اور مزید شک کو دور کرنے کے لیے فرمایا ید اللہ تحت ایدیہم اور فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر. جو محمد کا ہاتھ تھا وہ اللہ کا ہاتھ ہے. اب بتائیں کہ کیا یہ دعویٰ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ایک ہی چیز ہے؟ کیا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کی مٹھی حقیقتاً اللہ تھا، وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم نہیں تھے؟ بیعت کرتے وقت اللہ نے بیعت دی، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا وجود اللہ تھا اس وقت. ایک جاہل آدمی تو ضد کر سکتا ہے. چنانچہ بہائیوں نے یہی اعتراض کیا ہوا ہے. بعض عیسائیوں نے بھی کیا ہوگا، مگر بہائیوں نے تو واضح طور پر اعتراض کیا ہے قرآن کریم پر کہ دیکھ لو اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا. سوال یہ ہے کہ جھوٹ ہے یہ. باقی قرآن کریم عبد کے طور پر پیش کر رہا ہے، غلام کے طور پر پیش کر رہا ہے. اور کامل غلام کو عطا کے طور پر، اعزاز کے طور پر بعض دفعہ آقا کا نام مل جاتا ہے. یہ بتانے کے لیے نہیں کہ وہ ہم مرتبہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس نے اپنا وجود دوسرے وجود کے لیے کلیتاً مٹا ڈالا ہے، اس کا کچھ بھی باقی نہیں. ان معنوں میں آپ کو اللہ فرمایا گیا. یہ تو نہیں کہ نعوذ باللہ گستاخی کر ہوگی خدا تعالیٰ کی محمد کو اللہ کہا جاتا ہے. مطلب یہ تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ سب بندوں میں سے یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے لیے اپنا کچھ بھی نہیں رہنے دیا. کلیتاً خدا کا ہو چکا ہے. اس کا اٹھنا خدا کا، اس کا بیٹھنا خدا کا، اس کا بولنا خدا کا، اس کا چپ ہونا خدا کا، اس کا جاگنا خدا کا، اس کا سونا خدا کا. اس کی ہر خواہش خدا کی مرضی کے تابع ہوگی. اس لیے اب یہ جو کچھ کہے گا، یہ جو کچھ کرے گا خدا کے مظہر کے طور پر کرے گا. یہ ہے محمد کا اللہ ہونا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا محمد ہونا اس کے سوا کوئی معنی بھی نہیں رکھتا، اس کا کچھ بھی نہیں رہا. اور یہ جو میں نے شعر پڑھا تھا یہ اس کی تشریح ہے. وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی. مجھ پر کلیتاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، آپ کا عرفان، آپ کا عشق، آپ کی محبت، آپ کی سنت، ہر چیز غالب آ گئی. اور ان معنوں میں اب میں جو بھی کہوں گا وسلم کے منشا اور مرضی کے خلاف نہیں کہہ سکتا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے منشا اور اس کی مرضی کے خلاف نہیں کہہ سکتے. یہ تو معنی ہیں جو ہر صاحب فہم کو سمجھ آ جاتے ہیں، لیکن ضد جس نے کرنی ہے یا نفرت پھیلانی ہے اس کا کام یہی ہے، وہ تو نہیں باز آئے گا.